ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. أيها الناس، إني تارك فيكم وديعتين قيمتين وثقيلتين، إحداهما القرآن والأخرى أهل البيت. القرآن والعترة. الحق أن البعد عن القرآن وعترتي في يد، وهلاككم في اليد الأخرى. الله مولاي وأنا مولى المؤمنين. ألا من كنت مولاه فهذا علي مولاه. اللهم وال من والاه. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. تفسیر نور الثقلین سورۃ العصر۔ سورہ عصر مکہ میں نازل ہوئی، اس کی 3 آیتیں اور 1 رکوع ہے۔ سورہ عصر کے مضامین۔ اس سورے میں تمام انسانوں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمام لوگ خسارے میں ہیں، لیکن صرف وہ لوگ اس خسارے سے محفوظ ہیں جو ایمان، عمل صالح سے مربوط ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرتے ہیں۔ سورہ عصر کی تلاوت کا ثواب۔ کتاب ثواب الاعمال میں آیا ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، جس نے نوافل نماز میں سورہ عصر پڑھی، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کا چہرہ نورانی، لب خنداں اور اس کی آنکھیں ٹھنڈی کرے گا، اس حال میں وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تفسیر مجموع البیان میں آیا ہے کہ جس نے اس سورے کی تلاوت کی اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا اور قیامت کے دن اصحاب حق کے ساتھ محشور ہوگا۔ جو شخص اس سورے کی تلاوت کرے گا تو اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھی جائیں گی اور اس کا خاتمہ خیر پر ہوگا۔ اگر اسے کسی دفینے یا خزانے پر پڑھا جائے تو وہ محفوظ رہے گا۔ مصباح کفامی میں منقول ہے کہ اس سورے کو صاحب بخار پر پڑھا جائے تو اسے شفا ملے گی۔ اگر اسے نماز عشاء کے بعد لکھ کر اپنے پاس رکھے اور حاکم کے پاس جائے تو وہ امان میں ہوگا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سہارا اللہ تعالیٰ کے نام کا جو کہ رحمان و رحیم ہے۔ والعصر، قسم ہے عصر کی، ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں الا الذین آمنوا سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے وعملوا الصالحات اور انہوں نے صالح اعمال انجام دیے، وتواصوا بالحق ایک دوسرے کو حق کی وصیت اور نصیحت کی، وتواصوا بالصبر۔ اور ایک دوسرے کو صبر و استقامت کی وصیت کی۔ تفسیر آیات۔ والعصر، قسم ہے عصر کی۔ عصر کا لفظ اصل میں نچوڑنے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بعد میں اس کا وقت عصر پر اطلاق ہونے لگا کیونکہ اس میں روزانہ کے کاموں کے پروگراموں کو لپیٹ کر مختصر کر دیا جاتا ہے، پھر یہ لفظ مطلق زمانے کے لیے استعمال ہونے لگا۔ مفسرین نے اس لفظ کی کئی تعبیرات پیش کی ہیں۔ کتاب کمال الدین و تمام النعمہ میں منقول ہے کہ جب حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، آپ نے فرمایا عصر سے مراد حضرت قائم علیہ السلام کا زمانہ خروج ہے۔ آپ نے فرمایا ان الانسان لفی خسر، کہ تمام انسان خسارے میں ہیں، سے مراد ہمارے دشمن ہیں جو خسارے میں ہیں، مگر وہ لوگ خسارے میں نہیں ہیں جو ایمان لائے، وعاملوا الصالحات، اور جنہوں نے اعمال صالح بجا لائے، وتواصوا بالحق، وہ لوگ جنہوں نے امامت کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، جن لوگوں نے صبر کی وصیت کی۔ اعمال صالحہ۔ اعمال صالحہ کی 3 قسمیں ہیں۔ وہ جو حقوق اللہ شمار ہوتے ہیں، وہ اعمال جن کا تعلق انسانی نفس سے ہے، اور وہ جو حقوق العباد شمار ہوتے ہیں۔ حقوق العباد کا دائرہ وسیع سے وسیع تر ہے۔ ان کی مختصر تفصیل یہ ہے:
حقوق والدین، حقوق زوجہ، حقوق اولاد، حقوق ہمسایہ، حقوق سلطان عادل، حقوق رعایا، حقوق غلام، حقوق حیوانات وغیرہ۔ بس ان تمام حقوق میں خداوند تعالیٰ کی طرف سے مقررہ حدود میں پابندی کرنے میں انسان کے لیے ایک بہت بڑا اجر ہے۔ ایک دوسرے کو حق کی وصیت کرنے کو بھی حقوق واجبہ میں اہمیت حاصل ہے۔ ایک دوسرے کو مصائب و آلام میں صبر کی تلقین کرنا بھی اعمال صالحہ میں شمار ہوتا ہے۔